کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اب جو فیصلہ آیا ہے، جو بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا تھا ان کی پھانسی کا، یہ فیصلہ اس سے برا آیا ہے کہ الیکشن 16 اپریل کو ہوں گے. یہ اس سے برا فیصلہ ہے. پہلے 9 جج تھے، 5 رہ گئے. اس میں بھی 2 ججوں نے کہا کہ انتخابات نہیں ہو سکتے. اس سے بری بات اس ملک کے لیے ہو نہیں سکتی. تباہی ہے یہ. ہم ایک ہی تو عزت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی، مگر ہم سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ نہیں سکتے، کچھ نہیں کہہ سکتے. نہ کہنا چاہیے عدلیہ کے بارے میں، مگر کیا کریں. آپ کراچی میں جائیں شاہراہ فیصل پر تو بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، سویا سپریم، سویا سپریم، سویا سپریم. جب سپریم سو رہا ہے تو میرے ایک دوست ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، میں نے کہا یہ بورڈ اتار دیا کرے، اچھا نہیں لگتا کہ سویا سپریم، سویا سپریم. کب جاگے گا؟ تھوڑی دیر پہلے میری اعتزاز صاحب سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ انور تم نکل جاؤ یہاں سے، کیونکہ انجام اچھا نہیں لگ رہا ہے. میں نے کہا اعتزاز، جس کا آغاز اچھا ہو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوتا ہے. میں کیا کروں گا جا کے باہر؟ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میں ہوں، جو کچھ میری عزت ہے، اس وطن کی وجہ سے ہے. میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جیتے رہو نوجوانوں، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے. بہت سے ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی ادب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے. وہ یہاں آ کے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے. ان 3 دنوں میں کتنے لوگ آئے، کتنے بچے آئے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پچھلے 3 دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوٹل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں. 1880 میں تعمیر ہوا تھا. میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوٹل کی پہلی ملازمہ ہوں گی. آج صبح میں نے ان سے کہا آپ زحمت نہ کریں، آپ کہاں رہتی ہیں، میں آ کر آپ کے کمرے کو صاف کروں گا. خاموش ہو گئیں. پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے. شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی. میں نے پوچھا کہاں کی ہو، تو کہنے لگی گجرات. میں نے کہا مسلم لیگ قائد کی طرف ہو؟ بولی مسلم لیگوں نے قاعدے کی ایسی تیسی کر دی ہے، صرف کاف گاف بچ گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں. پڑھی لکھی ہو؟ میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی. یہاں تو تنخواہ مل جاتی ہے. بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے. میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں. بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا، یہ پھول کس نے دیے ہیں، یہیں رہنے دیں، یہ کہہ کے چلی گئی. لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار، نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے.
صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ جانتی ہے مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے۔ حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا۔ پاکستان لٹریچر فیسٹیول، کراچی آرٹ کونسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہر صوبے کے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ شاہ صاحب کے ہاتھ سے مائکروفون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جھنجھونا۔ 15 برسوں سے کراچی میں ادبی کانفرنس کروا رہے ہیں۔ اس سال 3 دنوں میں تقریباً 60,000 لوگ اس کانفرنس میں آئے۔ لاہور میں بھی یہی حال رہا۔ ان 3 دنوں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا، آنکھوں میں چمک، پیشانی پر روشنی، چہرے درخشاں، ہاتھوں میں سیل فون، مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ اس کانفرنس میں ادب پر بات ہو رہی ہے، ہال نمبر 1 بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جگہ نہیں تھی۔ کلچر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ مصوری، موسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے، ہال بھرا ہوا ہے۔ حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے، ہال خالی ہے۔ 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشتہ دار موجودہ حکومت میں ہیں۔ 4-5 لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے۔ جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو، ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے۔ مگر حکومت جمہوری ہے، ہماری فوج بہت طاقتور ہے، اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر اعظم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں۔ ڈگڈگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوئے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اوئے بچہ جمہورہ اب چل، سب چلے جاتے ہیں۔ بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سڑکوں پر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں ڈگڈگی، ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی، ڈگڈگی بجانے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے۔ قصور سویلین کا ہے، وہ کچھ اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے۔ ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا، اس کا آدھا خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کبھی نہیں آتا۔ 75 برسوں میں فوج نے تقریباً 35 برس ہم پر حکومت کی ہے۔ 35 برس تو یوں ہی کہہ گیا، 75 برسوں میں تقریباً 74 برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے، آج بھی کر رہی ہے۔ اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے۔ فوج ہماری ضرورت ہے، مگر جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تکمیل کروانے میں کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، وہ خود کو ذمہ داری سے آزاد سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں۔ وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔
اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا۔ 75 برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں۔ دادا غریب، باپ غریب، بیٹا غریب، پوتا غریب، نہ پیسہ، نہ تعلیم، نہ گھر، نہ کوئی مستقبل۔ ان کا کوئی حق نہیں، صرف ایک حق ہے، اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ ووٹ ڈالنا فرض ہے۔